اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جھنجھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنیں۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکے میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے، مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ ہی نہیں سکتا، اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہیں، کلام کی اچھائی اور برائی کو پرکھنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیر خواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا، ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں، بڑے زبردست جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے، ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا، جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو رہتا ہے۔ مکہ کے بہت سے بھولے والے ان کے جادو میں پھنس چکے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں اور میاں بیوی میں لڑائی کرا رکھی ہے، اور پھر جس پر بھی اس کا جادو چلتا ہے وہ ایسا ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹا سکے۔ آپ کو یہ باتیں ہم نے اس لیے سنائی ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان لوگوں کی یہ باتیں سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ ہو اس شخص کی ہرگز بات نہ سنوں گا، کہیں میرے اوپر بھی اس کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات طفیل بھی پہنچ گئے۔ خدا کا کرنا، قرآن شریف کی آواز کان میں پڑ گئی۔ انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی۔ پہلے تو ٹھنکے، لیکن پھر سوچا کہ خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے بھی میں واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بات بری۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا، ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے۔ طفیل بھی پیچھے ہو لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی، حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار طفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سن رہے تھے۔ پھر طفیل نے کہا، حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چند اثر بھری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔
طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا اونچا، مؤثر اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے، اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل کہے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرا سینہ تو نور کے ایمان سے جگمگا اٹھا ہے، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل کے ایمان لانے کے بعد حق کی کشش نے کام کیا اور طفیل کا پورا خاندان کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔